اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میرے چینل پر آپ سب لوگوں کو خوش آمدید۔ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے حضرت ہارون علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا وصال۔ حضرت ہارون علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بھائی ہیں۔ جب حضرت ہارون علیہ السلام کی وصال کا وقت آیا تو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی کی کہ میں ہارون کو وفات دینے والا ہوں، اس لیے انہیں فلاں پہاڑ پر لے آؤ۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضرت ہارون علیہ السلام کو اس پہاڑ کی طرف لے کر چل پڑے۔ اچانک کیا دیکھتے ہیں کہ سامنے ایک درخت ہے کہ اس جیسا درخت پہلے کسی آنکھ نے نہیں دیکھا۔ درخت کے قریب ایک خوبصورت محل ہے، اس میں ایک پلنگ بچھا ہوا ہے، اس پلنگ پر بہت قیمتی بستر بچھا ہوا ہے اور اس بستر سے نہایت ہی خوشبو آ رہی ہے۔ حضرت ہارون علیہ السلام اس پہاڑ پر محل اور سامان کو دیکھ کر بہت متاثر ہو گئے۔ کہنے لگے، اے میرے بھائی موسیٰ، میں اس پلنگ پر سونا چاہتا ہوں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، سو جائیے۔ حضرت ہارون علیہ السلام نے کہا، مجھے ڈر ہے کہ کہیں گھر کا مالک نہ آ جائے اور مجھ پر ناراض نہ ہو جائے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، ڈرنے کی کوئی بات نہیں ہے، میں صاحب خانہ سے نمٹ لوں گا، بس آپ سو جائیے۔ تو حضرت ہارون علیہ السلام نے کہا، آپ بھی میرے ساتھ سو جائیے، گھر کا مالک آ گیا تو مجھ پر اور آپ پر یعنی ہم دونوں پر ناراض ہوگا۔ جب دونوں بھائی سو گئے تو حضرت ہارون علیہ السلام فوت ہو گئے۔ جب آپ کو محسوس ہوا کہ آخری وقت قریب ہے تو کہا، اے موسیٰ، آپ نے میرے ساتھ دھوکہ کیا ہے۔ جب آپ کی روح قبض ہو گئی تو یہ گھر اٹھا لیا گیا، درخت بھی غائب ہو گیا اور پلنگ بھی آپ کے جسم کو لے کر آسمان کی طرف اٹھ گیا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام جب اکیلے اپنی قوم کے پاس تشریف لائے تو لوگ کہنے لگے، جب آپ ساتھ گئے تھے تو ہارون کو ساتھ لے گئے تھے اور اب آپ اکیلے آئے ہیں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کوئی جواب نہیں دیا۔ اس پر لوگوں نے کہا کہ حضرت موسیٰ نے اپنے بھائی کو قتل کر دیا ہے، وہ آپ سے حسد کرتے ہیں اور نسبتاً حضرت ہارون علیہ السلام سے زیادہ محبت کرتے تھے، کیونکہ حضرت ہارون علیہ السلام نرم خو اور نرم سرکش تھے، جبکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طبیعت میں جلال تھا۔ اسی وجہ سے یہ لوگ کہہ رہے تھے کہ آپ نے ان سے حسد کیا ہے اور ان کو قتل کر دیا ہے، جبکہ یہ بالکل بھی درست نہیں ہے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو معلوم ہوا کہ لوگ یہ باتیں کر رہے ہیں تو آپ نے فرمایا، اے لوگو، تمہارا ستیہ ناس ہو، حضرت ہارون علیہ السلام میرے بھائی تھے، کیا میں اسے قتل کر سکتا ہوں؟ جب بہت سے لوگ اس وہم میں مبتلا ہو گئے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے 2 رکعت نماز ادا کر کے اللہ تعالیٰ سے دعا کی تو وہ پلنگ نیچے آ گیا، یہاں تک کہ لوگوں نے زمین اور آسمان کے درمیان پلنگ کو دیکھ لیا اور یقین کر لیا کہ واقعی ہی اللہ تعالیٰ نے انہیں آسمان پر اٹھا لیا ہے۔ اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام پر الزام لگانا بند کر دیے۔ ایک دن ایسا ہوا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت یوشع بن نون کہیں جا رہے تھے۔ سیاہ آندھی آ گئی۔ حضرت یوشع بن نون نے دیکھا تو سمجھ گئے کہ قیامت آ گئی۔ فوراً حضرت موسیٰ علیہ السلام سے چمٹ گئے اور کہا، قیامت آ گئی ہے اور میں اللہ کے نبی موسیٰ کے جسم سے چمٹا ہوا ہوں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت یوشع کے ہاتھوں سے اس طرح نکل گئے کہ قمیض حضرت یوشع علیہ السلام کے ہاتھ میں رہ گئی۔ جب حضرت یوشع علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قمیض لے کر اکیلے واپس آئے تو بنی اسرائیل نے انہیں پکڑ لیا اور کہنے لگے، تو نے اللہ کے نبی کو قتل کر دیا ہے۔ حضرت یوشع نے جواب دیا، باخدا میں نے انہیں قتل نہیں کیا بلکہ وہ میرے ہاتھوں سے چھن گئے، لیکن اسرائیلیوں نے ان کی تصدیق نہیں کی اور ان کے قتل کے در پر ہو گئی۔ تو آپ نے فرمایا، اگر تمہیں میری بات پر یقین نہیں ہے تو مجھے 3 دن کی مہلت دے دو۔ آپ نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی۔ جو لوگ حضرت یوشع علیہ السلام کی نگرانی کر رہے تھے، انہیں خواب میں بتایا گیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قاتل نہیں ہیں بلکہ اللہ نے انہیں اپنے پاس اٹھا لیا ہے۔ یہ سن کر لوگوں نے حضرت یوشع بن نون کو چھوڑ دیا، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام کے وصال کے بارے میں اختلاف پایا جاتا ہے۔ آپ کی وصال کے بارے میں ایک اور روایت ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، موت کا فرشتہ لوگوں کے پاس پہلے کھلم کھلا آتا تھا،
فرماتے ہیں کہ جب یہ فرشتہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا تو آ کر اس کی آنکھ پھوڑ دی، تو وہ بارگاہ خداوندی میں حاضر ہوا اور عرض کی، پروردگار، تیرے بندے نے میری آنکھ پھوڑ دی، اگر وہ تیری بارگاہ میں عزت دار نہ ہوتا تو میں اسے مزہ چکھا دیتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس فرشتے سے کہا کہ میرے بندے کے پاس جا اور اس سے کہے کہ بیل کی پیٹھ پر ہاتھ پھیرے یا اس کی جلد کو چھو لے، تو اس کے ہاتھ کے نیچے جتنے بھی بال آئیں گے اس بال کے بدلے اس کی عمر بڑھا دی جائے گی۔ تو فرشتہ پھر حاضر ہوا اور اللہ تعالیٰ کا پیغام سنا دیا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا اس کے بعد پھر کیا ہوگا؟ تو فرشتے نے بتایا کہ پھر موت کا سامنا کرنا پڑے گا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تو پھر اسی لمحے ہی موت کا مزہ چکھ لیتا ہوں۔ راوی فرماتے ہیں کہ فرشتے نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو سونگا اور روح قبض کر لی اور اللہ تعالیٰ نے فرشتے کی آنکھ دوبارہ درست فرما دی۔ تب سے ملک الموت لوگوں کے پاس خفیہ ہی آتا ہے۔ میں اپنی آج کی ویڈیو کو یہاں پر ختم کرتی ہوں اور امید کرتی ہوں کہ آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اس کو لائک کرنا، شیئر کرنا اور کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار کرنا مت